بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی جان کے کچن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ نیا عیسوی سال ہم سب کو پہلے سے بھی زیادہ صحت، ایمان کامل، عزت، احترام، پیار، محبت اور امن و سلامتی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ نئے سال کا آغاز ہماری بہت ہی پیاری انجینئر فرینڈ ہے محمودہ، انہوں نے اپنے گھر میں دعا سے کیا، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں حافظ قرآن تھے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، سنایا اور ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھا اور دعا بھی کی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين آمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. کرنے کے لیے کہا گیا، اس کے بعد اسے سجدہ نہیں کیا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اماں حوا اور آدم جنت میں رہے، اور پھر اس کے بعد میں ان کی جب انہوں نے وہ پھل کھایا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو اس کے بعد میں زمین پہ بھیجا گیا۔ یہ سارا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، بچوں کی بات کر رائٹ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے میری۔ اس کے بیچ میں ایک ڈائلاگ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے اور شیطان کے بیچ میں، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹس ان قرآن سورہ آراف میں یہ آتا ہے، آیت نمبر 13 سے آنورڈ، بلکہ 12 سے۔ سو قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھ سجدہ کر تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے آگ سے بنایا اور مجھے مٹی سے۔ So this is how the dialogue starts. لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام پہ تبکر کر، نکل جا بے شک تو ذلت والوں میں سے ہو۔ تو this is where Allah is telling shaitan to leave Jannah. And then the whole thing starts. شیطان says قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک۔ قال انک من المنظرین۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، تو نے چیز مانگی میں نے تجھے دے دی۔ قال فبما اغویتنی
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا. صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لملأن جہنم منكم اجمعین. اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. This is the dialogue between the shaitan was asked to leave the Jannah and then what he did or what he had the conversation with Allah subhanahu wa ta'ala before he left. اس میں صرف دو چیزیں میں بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک کہ اللہ تعالیٰ کو اس شیطان نے کہا کہ میں تیرے سیدھے رستے پہ لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا. تو شیطان ایکنالجڈ کہ جو اللہ کا رستہ ہے وہ سیدھا رستہ ہے، دیٹ از صراط مستقیم، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. سیدھا رستہ وہ اللہ کا رستہ ہے. شیطان ایکنالج کہ میں اس رستے پہ بیٹھوں گا لوگوں کی طاق میں. لوگ ظاہر ہے ہیومن کائنڈ، ہم لوگ. اور پھر میں ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا. اینڈ دس از ویری گیٹس انٹرسٹنگ کہ یار آپ رستے پہ جا رہے ہیں یا آپ اللہ کے رستے پر ہیں تو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے کیا کرے گا شیطان آ کے. اور وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو گل کرنا پڑتا ہے کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب سینس کیا، کہ آپ نے تہیہ کیا کہ میں نے ایک صحیح کام کرنا ہے، میں نے ایک اچھا کام کرنا ہے، اور شیطان نے آپ کو آگے سے آ کے روک دیا کہ نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ تم یہ کام کرنے جا رہے ہو اللہ کی راہ میں، کوئی اور تو یہ کرتا ہی نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تم یہ کرنے جا رہے ہو جسے سنت ہے لیکن آفس میں تو کسی نے یہ کیا بھی نہیں ہے، اسکول میں تو، کالج میں تو کسی نے کیا بھی نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ چھوڑ دو، بعد میں کر لیں گے جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے. So this is شیطان stopping you from the front. پیچھے سے جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں شیطان کو روش کرتے ہوئے کہ یار سائڈ پر ہو جا، تو جو آپ کے پیچھے کے کانٹیکٹس ہیں وہ آپ کو یاد دلاتا ہے اچھا یار وہ میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت سنیما میں شاید مووی دیکھ رہے ہوں گے، سیلیبریشن اسکوائر پہ کچھ انجوائے کر رہے ہوں گے، وہ تو چیک کرو وہ کیا کر رہے ہیں. میں تو یہاں بیٹھا ہوا درس سن رہا ہوں، یا میں تو اس وقت وہ اسٹوری نائٹ سن رہا ہوں مسجد ختیجہ میں یا wherever you guys go. So that is where شیطان is telling you کہ پیچھے سے تمہارے جو پیچھے کے تعلق ہیں یا پیچھے کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ کو روکنی. اینڈ دس از دا موسٹ ڈینجرس ون. سیدھا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نارملی خیر کا یا اچھائی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس میں شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ میرا کلاس فیلو نماز نہیں پڑھتا، میں نے تو آج روزہ رکھا ہوا ہے، یہ پانی پی رہا تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، پتہ نہیں، حالانکہ اس کی روزہ رکھنے کی عمر ہے، اسے روزہ رکھنا چاہیے. میں نے تو فلاں کی ہیلپ کر دی، دروازہ کھول دیا، اس کو بھی دروازہ کھول دینا چاہیے تھا بوڑھی عورت کے لیے، اس نے نہیں کھولا. دیٹ از ویئر شیطان از پٹنگ یو آر ڈوئنگ اے گڈ تھنگ، شیطان از سپورٹنگ یو ان دیٹ، اینڈ شیطان از پٹنگ تکبر ان یور ہارٹ، اینڈ دیٹ از ویئر شیطان از اسٹاپنگ یو، اور آپ کی طاق میں بیٹھ کے رائٹ سے آپ پہ اٹیک کرتا ہے. سمپل لیفٹ از آلویز کہ برائی کا یا لیسر تھنگ یا ایول کا وہ ڈائریکشن رہی ہے. تو شیطان یہ بتاتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں سچ تو بولتا ہوں، میں نے صبح فجر کی نماز قضا کر دی تو کیا ہوا، میں ظہر عصر مغرب عشاء ساری پڑھ لوں گا. میں نے چغلی تو نہیں کی، تو اگر میں نے تھوڑا سا یہ کھا لیا تو اس کو اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو اٹ gives you a comparison between two کہ کوئی بات نہیں یار ایک چھوٹی چیز اگر میں نے چھوڑ بھی دی ہے جو کہ میرے اوپر فرض تھی لیکن میں اور بہت سارے کام تو کر رہا ہوں. So this is the good thing. Unfortunately Islam is not a buffet where you just pick and choose کہ یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ہم پک کر لیتے ہیں، یہ ذرا مشکل ہے اسے کھانا، تو یہ ہم جو ہے نا نہیں اٹھا کے وہ کریں گے. سو آپ کو ہر طرف سے دس از واٹ دا شیطان ٹولڈ اللہ کہ میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا اور جب تیرے بندے تیری طرف آئیں گے تو میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے اٹیک کروں گا اور انہیں روکوں گا تیرے راستے پہ چلنے سے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے تو کر، اور جب جہنم کا دن آئے، جب قیامت کا دن آئے گا تو میں جہنم کو ان سب لوگوں سے، تجھ سے اور تیرے سارے پیروکاروں سے یا ان سب تیرے فالوور سے بھر دوں گا. سو دیٹ از اللہ گیونگ اس a very very clear indication کہ یار سیدھا رستہ یہ ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے سیدھا رستہ ہے، اس کا وہ تمہیں اس سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم اس کی بات مانتے ہو تو ہمارے پاس تو مطلب موجود ہی ہے وہ چیز جس میں تم نے جانا ہے. ناٹ ٹو سے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، بٹ جسٹ ان دا کانٹیکسٹ آف
دوسری جو چیز میں ان 4 آیتوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میری پرسنل فیوریٹ ہے، مائی اپالوجیز اگر آپ لوگوں کو، 4 ڈائریکشنز کے بارے میں شیطان نے بات کی، آگے پیچھے دائیں بائیں. ہمارے پاس فزیکلی 6 ڈائریکشنز ہوتی ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے، اور یہ 2 ڈائریکشن شیطان بھول گئے. دس از ویئر دا بیوٹی آف دعا کمس. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو، اس کو میں دعا کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ وچ از ہاتھ ہمارے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ دس از فرام ویئر دا شیطان فار گاڈ ٹو کم مینشن کہ میں اوپر سے بھی آنکھوں نہیں روکوں گا. تو جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو وہ دعا آپ کی اور اللہ کے بیچ میں ہے، اس میں آپ بات کر رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے، اینڈ ہی از آل نوئنگ، آل لسننگ، آل کمپیشنیٹ، آل گیونگ، آل فارگیونگ. تو آپ دعا مانگیں، ہاتھ اٹھائیں، توبہ کے لیے دعا مانگیں، اپنے خیر کے لیے دعا مانگیں، برکت کے لیے دعا مانگیں، مرحومین کے لیے دعا مانگیں، والدین کے لیے دعا مانگیں، جو دعا مانگنی ہے آپ مانگیں. اینڈ اٹ از اے ڈائلاگ بٹوین یو اینڈ اللہ ڈائریکٹلی، اینڈ دیر از نتھنگ ان بٹوین، بیکاز شیطان جسٹ فارگاٹ ٹو مینشن دس. اور دوسری ڈائریکشن نیچے کی ہے، اور نیچے کی ڈائریکشن ہوتی ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں. تو جب آپ سجدے میں گئے تو اب آپ نیچے چلے گئے، آپ نے اپنی ماتھا، اپنی پیشانی سجدے میں جا کے زمین پہ ٹکا دی. اینڈ دیٹ از ویئر یو سبمٹڈ یور سیلف ٹو دا ول آف اللہ. کیونکہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو بھی کرنا حرام ہے اور منع ہے. آپ سجدہ صرف ایک ذات کو کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی ذات. اور جب آپ نے سجدہ کر دیا تو یو سبمٹڈ ٹو دا ول آف اللہ، اور سجدے میں جا کے پھر آپ نے جو دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی، آپ نے اپنی حاجت مانگی، آپ روئے، آپ نے استغفار کیا، وٹ ایور یو ڈیڈ. بٹ وین یو آر ان سجدہ اینڈ ڈوئنگ اٹ، دیٹ از دا پوز جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کی قبولیت میں کوئی بہت زیادہ شک نہیں ہوتا. اب وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے، وہ دعا 6 مہینے بعد قبول ہو، وہ دعا قبول نہ ہو اور اس سے بہتر کوئی چیز آپ کو مل جائے، دیٹ دوز آر دین ڈفرینٹ آسپیکٹس آف دعا کی قبولیت. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ مانگا تو ہمیں یہی مل جائے گا، ہو سکتا ہے ہمیں وہ نہ ملے، ہمیں اس سے بہتر کوئی اور چیز مل جائے، یا ہمیں کچھ عرصے بعد جو ہمارے لیے وہ بہتر وہ چیز مل جائے، بٹ دعا کی قبولیت ہوتی ہے. سو دیز آر دا 2 تھنگس آئی جسٹ وانٹڈ ٹو مینشن کہ جب آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، اس سیدھے راستے پہ جو کہ اللہ تعالیٰ، جو کہ شیطان نے بھی اکنالج کیا ویسا سیدھا راستہ ہے، اس وقت شیطان آ کے وسوسہ اور بہکانے کی کوشش کرے گا آپ لوگوں کو چاروں طرف سے، جو میں نے ہلکی سی ایکسپلین کی ہیں، اور جو اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے. اور جو 2 جہاں سے وہ نہیں آ سکتا وہ دعا ہوتی ہے اور وہ سجدہ ہوتا ہے. کیونکہ دعا میں کوئی بھی بندہ، میرا نہیں خیال، مطلب گیون آور بیک گراؤنڈ سے کوئی حرام چیز مانگے گا اور سجدے میں جا کے بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. دوز آر دا ڈائلاگز وچ از بٹوین اے مین اینڈ his creator or a human being and his or her creator, and those are direct channels. اس میں کسی قسم کی پھر گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس میں رد ہوگا. Just wanted to tell you guys this. Thank you so much for listening. جزاک اللہ خیر. with a full یقین کہ بیچ میں ہم نے جو بھی دعا مانگی ہے یا جو بھی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے، اسے قبول کر رہا ہے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ ہم نے جو بھی کلام پاک پڑھا ہے، اے تعالیٰ جو بھی قرآن پاک پڑھے گئے ہیں، اے تعالیٰ جو بھی کلام پاک پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ اس سب کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے تعالیٰ اسے قبول فرما لیجیے اور اس کی ادائیگی میں ہم سے جو غلطی، جو کوتاہی، جو کمی، جو لفزش ہو گئی ہو، اللہ سہون یا غیر سہون ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دیجیے، اسے معاف فرما دیجیے، اسے قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہم اس کلام پاک کا ثواب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تعالیٰ اسے قبول فرما لیجیے اور ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے اور ان کو مقام محمود عطا فرما دیجیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. اے اللہ اس کلام پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء، ذاکرین، اقطاب، ابدال اور تمام حضرت آدم سے لے کے اب تک اس دنیا سے رخصت ہونے والے تمام مسلمانوں کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں. تعالیٰ سے قبول فرما لیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کے قبول کے مناظر کو آسان فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے. اے اللہ ہم اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کے لیے پیش کرتے ہیں. تعالیٰ اسے قبول فرما لیجیے اور امت کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام غم، تمام فکریں، تمام آزمائشیں دور فرما دیجیے اور امت پہ اپنے رحم و کرم و فضل کو جاری و ساری فرما دیجیے. اے اللہ خالق کائنات، اے مالک کائنات، ہم اس کلام پاک کا ثواب بالخصوص خالد بھائی کی مرحومہ والدہ اور محمودہ کی بہن کی مرحومہ بہن طاہرہ کی رحبہ کے لیے پیش کرتے ہیں. مالک اسے قبول فرما لیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. مالک آنٹی کی، بہن کی ارواح کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات پہ فائز فرما دیجیے. ان کے قبول کے منازل کو آسان فرما دیجیے، ان کی قبول کو باغات جنت بنا دیجیے. مالک ان کی قبول کو نور سے بھر دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و مقبول فرما دیجیے. مالک اس کلام پاک کا ثواب مالک حاضرین محفل کے تمام اعضاء و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، مالک ان کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں. اسے قبول فرما لیجیے، ان کی ارواح کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجات پہ فائز فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے اور ان کی قبول کو نور سے بھر دیجیے. مالک اس کا ثواب تمام حاضرین محفل کے اعضاء و اقارب جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، مالک اس کے یہ پیش کرتے ہیں. اسے قبول فرما لیجیے. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، تمام آزمائشوں کو دور فرما دیجیے اور مالک اپنے رحم و کرم و فضل کو ہم سب پہ جاری و ساری فرما دیجیے. مالک اس کلام پاک کی برکت سے، مالک اس کلام پاک کی برکت سے، مالک اس کلام پاک کی برکت سے، مالک حاضرین محفل کے اولاد کو صحت تندرستی اور شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے. ان سب کو اپنے والدین کے لیے چین اور سکون کا باعث بنا دیجیے، خوشیوں کا باعث بنا دیجیے. ان کے والدین کو ان کی اور ان کے بچوں کی خوشیاں صحت، تندرستی، امن، سلامتی کے ساتھ خوشیوں میں دیکھنے نصیب فرما دیجیے. مالک حاضرین محفل کے جو والدین جو بزرگ حیات ہیں، مالک ان کو صحت، تندرستی، شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے، ان کو لمبی عمر عطا فرما دیجیے. مالک ہم سب کو اپنے تمام بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ہمارے بزرگوں کو ہم سے راضی فرما دیجیے. مالک ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ہمارے بزرگوں کو ہم سے راضی فرما دیجیے. مالک ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ خالق کائنات ہے، پاک پروردگار، لاکھ 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 شکر ہے ان بے شبہ نعمتوں کے لیے جو آپ نے ہم سب کو عطا فرمائی. مالک اپنے رحم و کرم و فضل کو ہمارے پر جاری و ساری فرما دیجیے. مالک ہمیں اپنی آزمائش، اپنی پکڑ، اپنی گرفت سے محفوظ فرما دیجیے. مالک ہمیں اپنی آزمائش، اپنی پکڑ، اپنی گرفت سے محفوظ فرما دیجیے. مالک ہمیں اپنی آزمائش، اپنی پکڑ، اپنی گرفت سے محفوظ فرما دیجیے. مالک شیطان مردود کو مغلوب فرما دیجیے. ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کی راہ میں خرچ کرنے اور آپ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے.
مالک ہماری زندگی ایمان پہ قائم فرما دیجیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دیجیے۔ مالک ہماری زندگیاں ایمان پہ قائم فرما دیجیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دیجیے۔ مالک ہماری زندگیاں ایمان پہ قائم فرما دیجیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دیجیے۔ مالک عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما دیجیے۔ مالک عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما دیجیے۔ مالک عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، اے پاک پروردگار، جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا فرما دیجیے، جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو ہمیں اس سے محفوظ فرما دیجیے۔ مالک آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں وہ عطا فرمایا جو ہم نے آپ سے مانگا اور ہمارے حق میں بہتر تھا، اور آپ نے ہمیں وہ عطا فرمایا جو ہم نے آپ سے نہیں مانگا اور ہمارے حق میں بہتر تھا، اور آپ نے ہمیں اس سب سے محفوظ فرمایا جس میں ہمارے نقصان تھا۔ مالک اپنے رحم و کرم و فضل کو ہمارے پر جاری و ساری فرما دیجیے، ہمیں اچھا مقدر اور اچھا نصیب عطا فرما دیجیے۔ مالک اس گھر پہ، تمام حاضرین محفل کے گھروں پہ مالک برکتیں عطا فرما دیجیے، برکتیں عطا فرما دیجیے، برکتیں عطا فرما دیجیے۔ مالک ہم سب کو صحت و تندرستی و شفاء کاملہ عطا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں مالک ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، اور ہم سب کو اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کے بچوں کی خوشیاں، صحت، تندرستی، امن، سلامتی کا خوشیوں میں دیکھنی نصیب فرما دیجیے۔ مالک یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے مالک، اس نئے سال کا آغاز آپ کے کلام سے کر رہے ہیں مالک، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دیجیے۔ مالک اس نئے سال میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ہمارے پر جاری و ساری فرما دیجیے۔ مالک اس نئے سال میں ہم اپنی آزمائش، اپنی پکڑ نگری سے محفوظ فرما دیجیے، اور اس نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا، خوشخبریوں کا اور خوشیوں کا سال بنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی علی سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، آمین۔ دعا اور نماز کے بعد پھر بہت لذیذ کھانا جو ہے، جو کہ دونوں ہسبینڈ وائف نے مل کر بنایا تھا، بچوں نے کافی اچھا اس میں ہیلپ کیا ہوا تھا، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو انہوں نے پیش کیا۔ اور یہ بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کوئی 40-50 کے قریب لوگ تھے، لیکن آخر تک کھانا ایسے ہی تھا جیسے اللہ میاں اس میں برکت ڈال رہا ہے۔ جو محفل اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا کے لیے کی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہ دعا، یہ قرآن، یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور بچوں کو تاکہ موٹیویشن ہو کہ وہ قرآن پڑھیں، دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ دعا کرنا اور سجدہ کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ آپ لوگ ضرور اس کو سنیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔